اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، واوفوا اور پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو، اوفی میں بھی پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے فرحبون ڈرو۔ یعنی کیا مطلب؟ اب ادھر یا بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ یہودیوں کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو تم سب نعمتی میری ان نعمتوں کو، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کی تھی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم سب پورا کرو بعہدی میرے وعدے کو، اوفی میں بھی پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے فرحبون ڈرو، وآمنوا اور تم سب ایمان لے آؤ بما اس چیز کے ساتھ، انزلت جو نازل کی ہے میں نے، مصدقاً وہ تصدیق کرتی ہے، لما اس کے جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جانا اول پہلے کافرین انکار کرنے والے بھی اس کے ساتھ، ولا تشتروا اور نہ تم سب خریدو بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے فاتقون ڈرو۔ یعنی ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انتہائی لطیف انداز میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہے، اور قرآن تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب اللہ ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ تم ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ، تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم سب سے پہلے اس کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ تو تم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو، یعنی میرے فرما بردار بندے کی اولاد میں سے ہو، تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم اپنے جد امجد کی طرح حق کی تابع داری میں لگ جاؤ۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے بنو، نہ کہ سب سے پہلے اس ایمان کے ساتھ اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرنے والے۔ آمنو اور تم سب ایمان لے آؤ اس کتاب کے ساتھ اور اس نبی کے ساتھ، کیونکہ یہ کتاب اور یہ نبی تمہارے نبیوں اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تم میری آیتوں کو دنیا کی حقیر سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچ ڈالو، بلکہ تم کیا کرو؟ خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بِعَہْدِکُم، تم میرے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ یعنی میرے وعدوں کو کیسے پورا کرنا ہے؟ میرے وعدوں کو پورا کرو جو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، یعنی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس آئیں اور ان پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہو، تو تم اس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آنا۔ وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے اور تمہارے طوق اتار دیں گے، اس طرح میرا بھی وعدہ پورا ہو جائے گا۔ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے بدلے میں ایک آسان دین دے دوں گا۔ یعنی تمام دینوں سے سب سے زیادہ جو آسان دین ہے وہ کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا ہے، یہ سب سے زیادہ آسان دین ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ تم اس قرآن حکیم پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور جسے وہ لے کر آئے ہیں، جو نبی جن پر یہ کتاب نازل کی گئی ہیں وہ امی ہیں، عربی ہیں، جو بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، سراج المنیر بھی ہیں، جن کا اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو تورات اور انجیل کو سچ مانتے ہیں اور حق کو پھیلانے والے ہیں۔
ہیں. چونکہ تورات اور انجیل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو چکا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا گویا کہ تورات کی سچائی کی دلیل تھی. اسی لیے کہا گیا کہ وہ کتاب یعنی معکم لما مصدقا لما معکم, یعنی وہ بھی جو تمہارے ہاتھوں میں موجود کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں. علم ہونے کے باوجود ہی تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. یعنی میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہ لو, یعنی دنیا کے بدلے جو قلیل ہے اور فانی ہے, دنیا کے بدلے میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو. اگرچہ ساری دنیا کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی مل جائیں تب بھی وہ آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی یعنی بہت ہی تھوڑی ہوں گی, اور یہ خود ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس علم کو یعنی جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ وہ اس سے دنیا کمائے گا, وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کی آیتوں کو دنیا کے بدلے میں بیچنا ہے, کیا کرنا ہے اللہ کی آیتوں پر جس طرح اللہ کا حکم ہے اسی طرح سے ایمان لانا ہے. اور اس سے ایک ہمیں مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی علم سیکھیں تو اس غرض سے نہ سیکھیں کہ یہ علم سیکھ کر میں آگے پہنچاؤں گا تو اس سے ذریعے میں کماؤں گا, بلکہ علم صرف اور صرف اللہ کی رضا سے سیکھیں. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب پیدا کریں اس کے ذریعے کمانے کے آپ کما بھی سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو سب سے پہلے یہ حدیث بتائی گئی تھی نا, کتاب اللہ پر اجرت لینا جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تو اب یہ صرف اللہ ہی ہے, یعنی ڈرنے کے معنی فتقون فرحبون کہ یعنی یہ صرف اللہ ہی کے معنی میں آتا ہے. ابن ابی حاتم میں ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اس کی عبادت و اطاعت میں لگا ہے اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف سے دیے گئے نور پر گامزن رہے. اور اس جملے سے انہیں خوف دلایا گیا کہ وہ دنیاوی لالچ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق جو ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ نہ چھپائیں اور دنیاوی ریاست کی طمع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوں, بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے اپنے رب سے ڈر کر اظہار حق کرتے رہیں. وَلَا تَلْبِسُوا, اور نہ تم ملاؤ الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ, وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور تم چھپاتے ہو حق کو, وَأَنْتُمْ, اور تم تعلمون جانتے ہو, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز کو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور ادا کرو زکوٰۃ, وَارْكَعُوا, اور رکوع کرو, مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور اس آیت میں یہودیوں کی اس بد خصلت کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ جاننے کے باوجود کبھی تو حق و باطل کو خلط ملط کر دیا کرتے تھے اور کبھی کبھی تو وہ حق کو چھپا ہی لیا کرتے تھے اور باطل کو ظاہر کر دیا کرتے تھے. لہٰذا انہیں ان ناپاک عادتوں کے چھوڑنے کو کہا گیا ہے اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. حق و باطل, سچ اور جھوٹ کو آپس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ ملاؤ اور اللہ کے بندوں کی خواہی کرو. یہود و نصرانیت کی بدعت کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو تمہاری کتابوں میں پیشین گوئیاں ہو چکی ہیں انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ. یعنی وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, تم حق کو چھپاتے ہو تو تم انہیں عوام سے نہ چھپاؤ. اور اس کے بعد انہیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھو, زکوٰۃ دو اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع اور سجود میں شامل رہا کرو. انہیں میں مل جاؤ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جاؤ. وآتوا الزکاۃ, اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو, یعنی اطاعت و اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی جو ہے ادا کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ 200 درہم پر فرض ہے, پھر اس سے زیادہ رقم پر واجب ہوتی ہے. نماز اور زکوٰۃ فرض و واجب ہیں, اس کے بغیر سبھی اعمال غارت ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ سے بعض لوگوں نے دوسرا عام صدقہ بھی مراد لیا ہے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو اور ان میں بہترین چیز نماز ہے. یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور زکوٰۃ کرنے والوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو. جی اتامرون الناس, کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر, نیکی کا, وتنسون, اور تم بھول جاتے ہو انفسکم, اپنی جانوں کو, وانتم, اور حالانکہ تم تتلون, پڑھنے والے ہو, الکتاب, کتاب کو, افلا تعقلون, کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو. یعنی کیا اہل کتاب علم ہونے کے باوجود یعنی جو کہے اور اس پر
عمل نہ کرے کتنا بڑا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پھر بھی اہل کتاب ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ایسا کیوں کرنے لگے ہو؟ جیسے دوسروں کو تقوی، طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو، خود بھی تو اس کے عامل بن جاؤ۔ لوگوں کو روزے نماز کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے خود بھی تو عمل کرو۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے لوگوں کو روکتے ہو، لیکن اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا کر تو تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر اور دنیاوی خوف کی وجہ سے خود دین اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے، اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ۔ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتا دیتے، لیکن خود عامل نہ تھے۔ یعنی یہودی کیا کرتے تھے، جن کے چھوٹے چھوٹے علماء ہوتے تھے اپنے بڑے سرداروں سے رشوت وغیرہ لے کر اپنی ہی کتاب کی آیات بدل دیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، یعنی یہود کو بھی اتامرون الناس، یہ نہیں ہوا کہ ان کی اچھی جو لوگوں کو وہ حکم دیتے ہیں اس پر ان کی برائی کی گئی، بلکہ برائی اس پر کی گئی ہے کہ وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی اچھائی بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ مسند احمد اور بخاری مسلم میں روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہے گا۔ جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، تو پھر آپ کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ تو وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں تو کہتا تھا لیکن جو تمہیں کہتا تھا اس پر خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں تو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود میں برائیوں سے نہیں رکتا تھا۔ وہ قرآن پاک کی سورۃ الصف آیت نمبر 2-3 میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا نا، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ کرنا کہ خود جن پر عمل نہ کرنا، دوسروں کو کہنا، یہ ایک بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ ایک اور آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان ہے نا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میرا ارادہ صرف اپنی طاقت بھر اصلاح کرنا ہے۔ کہو تم ان تینوں آیتوں سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو۔ یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس بات کے حکم دینے کے بعد کہ جو تم خود کرتے ہو، جو تم لوگوں کو کہتے ہو، خود بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ فرمان صرف تب کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی جس طرح تم لوگوں کو ظاہری حالت میں نظر آتے ہو نا، اسی طرح اپنے باطن کو بھی بنانا چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم سب مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز اور صبر، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بہت ہی بھاری ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِينَ، ڈرنے والوں پر، الَّذِينَ، وہ لوگ، يَظُنُّونَ، جو گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ، یہ کہ وہ ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ إِلَيْهِ، اسی کی طرف، راجعون، لٹائے جائیں گے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے اپنی مشکلات کی جو ہے مدد طلب کرنی چاہیے، یعنی صبر کرو۔ صبر کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز پر کیا جائے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا قبر پر بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا تم نہ روتی، تو وہ کہنے لگی کہ اے مجھے
صبر کی تلقین کرنے والے، میں دیکھتی اگر یہ مصیبت تجھ پر پہنچتی تو کیسے صبر کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب نہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چل دیے۔ ایک صحابی جو پاس ہی کھڑے سن رہے تھے بھاگتے ہوئے اس عورت کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، عورت تو تباہ ہوگی، برباد ہوگی، تجھے پتہ نہیں چلا تو نے کس کو ایسے کہہ دیا؟ تو نے اس کو کہہ دیا جو تو خود صبر کرنے والے ہیں، یعنی تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا کڑوا جواب دے دیا۔ اب وہ عورت رونے لگی، بلکنے لگی اور دوڑتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر کہنے لگی، اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے پتہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں، میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو صبر تو وہ ہے جو صدمے کے آغاز پر کیا جائے۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو گمان رکھتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے اپنی مشکلات کی مدد مانگا کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ یاد رکھو یہ نماز جو خضوع کرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جن کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کو ملنے والے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوں گے، ان کے لیے یہ نماز اور یہ صبر بالکل بھی بھاری نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اس کے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ میم، اسرائیل کا کیا مطلب بتایا ہے آپ نے؟ جی، آپ نے سوال کیا ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ میم میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے، جی ترجمہ کر دیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ جی آپ نے پوچھا ترجمہ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، جی وَلَا، اور نہ، تلبسو، تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ یعنی یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ۔ جی اور کسی کا کوئی سوال؟ نو میم۔ جی ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔